اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو، اس بات کو بغور سماعت کریں، کیونکہ شب برات آنے والی ہے اور شب برات کے بہت ہی فضائل و کمالات ہیں جو خالق کائنات نے اس میں پنہا فرمائے ہیں۔ آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، آج کی رات ہے رو رو کے دعا کرنے کی۔ اسے بہت سے امور ہیں، بہت سی فوائد ہیں جو شب بیداری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اس رات میں 5 برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خاص طور سے حاصل ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی برکت ہے امور تقسیم۔ دوسری بخشش نزول رحمت ہے۔ تیسرا فیضان بخشش۔ چوتھا قبول شفاعت۔ پانچویں فضیلت عبادت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، تقسیم امور سے جو یہاں مراد ہے وہ یہ ہے کہ برات کا معنی بری ہونا، رہا ہونا، نجات پانا ہے۔ اس رات میں رحمان الرحیم اللہ تعالی بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کر جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اور جو امور تقسیم کا معنی، تقسیم امور کا جو معنی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ سال بھر میں جو کچھ ہوگا، سال بھر میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ اس رات سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے۔ رزق، موت، حیات، بارش، حج۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تقسیم امور سے ہی مطلب ہے کہ تمام یہاں تک کہ کون انسان کب تک جیے گا، کس انسان کو کب موت آئے گی، کس انسان کو کیا عطا کیا جائے گا، اس سال کون کون حج کرے گا، کون کتنا زندہ رہے گا، کس کو موت آئے گی، یہ تمام کے تمام امور اس رات میں تقسیم ہوتے ہیں، لکھے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا اعلان شب برات میں یوں ہوتا ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ہمارے پیارے رسول کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرما کر اعلان فرماتا ہے۔ خالق کائنات اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے اپنی بخشش و مغفرت کی دعا مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے رزق کا طلبگار ہو
مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کروں۔ ہے کوئی مصیبت زدہ جو اپنی پریشانی کی نجات مجھ سے مانگے اور میں اس کو اس کی پریشانی سے نجات عطا کروں۔ ایسا یہاں تک کہ جس کو بھی جو کچھ مانگنا ہے جائز امور میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو خالق کائنات اس رات میں عطا فرماتا ہے۔ اس کے بہت سے فضائل و کمالات ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری روایت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ پر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ پر دیکھا کہ وہ پہاڑ پر ایک پتھر ہے جو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عمدہ، بہت قیمتی، ایک انڈے کی شیپ میں، انڈے کی مانند ہے اور دودھ کی طرح سفید ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا پیارا پتھر، اتنا خوبصورت پتھر اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ اس پتھر پر پڑی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے کہ کتنا خوبصورت پتھر ہے، خالق کائنات کی کتنی پیاری کاریگری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنا پیارا بنایا ہے۔ آپ دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، اے میرے نبی، اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیز اس خوبصورت پتھر میں نے رکھی ہے۔ مطلب اے عیسیٰ، تم اس پتھر کو دیکھ کے متعجب ہو رہے ہو، اس سے بھی زیادہ متعجب ہونے والی چیز میں نے اس کے اندر رکھی ہے۔ تو جب خالق کائنات نے ایسا فرمایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شوق ہوا کہ آخر وہ چیز کیا ہے کہ جو اس سے بھی متعجب ہے، اس سے بھی تعجب خیز ہے، جو اس کے اندر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض گزر خالق کائنات، اس چیز کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پتھر کی جانب دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ پتھر اچانک سے پھٹ گیا، دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے، اس کے اندر سے ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے جو خدا وحدہ لا شریک کی عبادت میں مشغول ہے، اور اس کی ایک جانب انگوروں کا درخت ہے اور ایک جانب پانی کی نہر جاری ہے، اور انگور کا جو درخت ہے وہ بالکل انگوروں کے پھلوں سے لدا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، بڑا تعجب کیا کہ واقعی یہ تو اس سے بھی تعجب خیز بات ہے جو میں نے باہر رہ کر پتھر میں دیکھی تھی۔ میں تو پتھر کو دیکھ کے تعجب کر رہا تھا، اب اس پتھر کے اندر اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہے۔ جب اس آدمی کو دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آدمی سے مخاطب ہوئے، ہم کلام ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور اس پتھر میں کتنی عرصہ سے ہو؟ اس پتھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنے سالوں سے عبادت کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا امتی ہوں، اور اس پتھر میں رہ کر مجھے 400 سال ہو گئے ہیں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے۔ 400 سال ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور متعجب ہوئے کہ یہ تو اس سے بھی تعجب خیز کی بات ہے، بتاؤ 4 سال ہو گئے خدا کی عبادت کرتے ہوئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور متعجب ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ تعالیٰ اب تک میری نگاہوں سے اتنا نیک بندہ نہیں گزرا، اور نہ اس بندے سے کوئی نیک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جس جگہ یہ شخص عبادت میں مشغول ہے یہاں پہ دکھاوا نہیں ہے، یہاں پہ ریاکاری نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے، تو مرا حاجی بگو من ترا نمازی بگو، تو مجھے حاجی کہے میں تجھے نمازی کہوں گا۔ یہ دکھاوا ہوتا ہے کہ لوگ مجھ کو نمازی کہیں، لوگ مجھ کو حاجی کہیں،
جو حج اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کو حاجی کہیں دکھاوے کے لیے، تو اس کا حج مقبول نہیں ہے۔ جو عبادت کرتا ہے اس لیے کہ لوگ اس کو نمازی کہیں دکھاوے کے لیے، جسے ریاکاری بولتے ہیں، ریا بولتے ہیں، تو ایسی عبادت خدا کی بارگاہ میں مقبول و منظور نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا خالق کائنات یہ تو کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا ہے، ریاکاری نہیں کر رہا ہے، یہ اس لیے نہیں تیری عبادت کر رہا کہ لوگ اس کو نمازی کہیں، تو چھپ کر کے پوشیدہ میں تیری عبادت کر رہا ہے، اور 400 سال سے عبادت کر رہا ہے۔ خالق کائنات کتنا نیک بندہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے عیسیٰ، اس کو دیکھ کے متعجب مت ہو، اس کی 400 سال کی عبادت کو دیکھ کر کے آپ متعجب نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عرض گزر خالق کائنات پھر کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا، اے عیسیٰ، تو بھی میرا نبی ہے، اور ایک میرا حبیب ہے جو آخری میں تشریف لائے گا، جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، وہ آخری میں تشریف لائے گا، اور میں اپنے حبیب کو اور ان کی امت کو شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات عطا فرماؤں گا۔ کیا فرماؤں گا؟ شب برات عطا فرماؤں گا۔ اس شب برات میں میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی غلام صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کو موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی سے زیادہ ثواب دوں گا۔ جو 400 سال کی عبادت میں مشغول ہے، میں اپنے حبیب کو، اپنے حبیب کی امت کو 15ویں شعبان کی رات عطا فرماؤں گا کہ اس رات میں میرا حبیب کا غلام جو 2 رکعت نماز ادا کرے گا، میں اس کو، اپنے حبیب کے امتی کو 2 رکعت کے ثواب کے بدلے میں جو اس کو 400 سال میں عطا ہوا اس سے زیادہ ثواب دوں گا۔ یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی 2 رکعت نماز اس کے 400 سال کی عبادت سے افضل ہوگی۔ اب ذرا غور فرمائیں۔ اور یہ حدیث روایت درۃ الناصحین صفحہ نمبر 224 پر موجود ہے۔ اب کہ ایک آدمی 400 سال سے عبادت کر رہا ہے، اس نے دنیا کو دیکھا نہیں 400 سال سے، صرف اور صرف خدا کا نام لے رہا ہے، خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سر جھکا رہا ہے، اور حضور کا غلام، حضور کا امتی صرف 2 رکعت نماز ادا کرے گا، تو اس کو 400 سال کی نماز سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ بتائیے کہاں 2 رکعت نماز، کہاں 400 سال کی نماز؟ تو اب یہ خالق کائنات کا انعام و اکرام ہے، کس کی وجہ سے؟ اپنے پیارے حبیب کی وجہ سے۔ اور خالق کائنات قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ایک سجدے پہ جس کو جو عطا فرما دے، جتنا چاہے عطا فرما دے، اس کی رحمت پہ ہم اور آپ تنقید نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اے خوش عقیدہ مسلمانوں، اس سے پتہ کیا چلا کہ شب برات بہت ہی اہم رات ہے، جس میں ہمیں اور آپ کو جاگنا ہے۔ اس رات میں کرنا کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ حدیث، یہ روایت حضرت عمار بن یاسر سے پہنچی ہے، اور یہ حدیث روایت طبرانی میں موجود ہے، طبرانی میں موجود ہے۔ اب یہاں پہ جو سارے گناہ سے مراد ہے، جو حقوق العباد ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں، جیسے کسی کو آپ نے ستایا ہے تو وہ آپ کے معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ جس طرح سے حدیث پاک میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ حج کر لیتا ہے تو وہ اس طرح سے اس کے گناہوں کو دھل دیا جاتا ہے کہ جس طرح سے اس نے ابھی اپنے ماں کے شکم سے جنم لیا۔ مگر یہاں بھی اس حدیث میں ایک مفہوم ہے
مطلب ہے یہاں بھی جو حقوق العباد ہے، جو لوگوں کے بندوں کے حق ہے ایک دوسرے پر، وہ وہاں بھی معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، تب تک معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ نے کسی کو بلا وجہ میں گالی دی، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائی، کسی کو آپ نے بلا وجہ پریشان کیا، بلا وجہ میں آپ نے کسی کو تھپڑ مار دیا، اس کے دل کو تکلیف ہوئی، تو یہ حقوق العباد ہے۔ کسی کا آپ نے مال مار لیا، کسی کا آپ نے مال چھین لیا، آپ نے کسی کی زمین غصب کر لی، آپ نے کسی کا مکان غصب کر لیا، کسی کے مکان کو چھین لیا، آپ نے کسی کو قتل کر دیا، تو ایسے معاملات جو حقوق العباد میں شامل ہوتے ہیں، نہ حج کرنے سے معاف ہوں گے اور نہ ہی شب برات میں عبادت کرنے سے معاف ہوں گے، جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے گا جس کا تم پر حق ہے، جس کو تم نے ستایا، جس کو تم نے پیٹا ہے، جس کی تم نے زمین چھینی ہے، جس کا تم نے پیسہ چھینا ہے، جس کا تم نے دل دکھایا ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، یہ معاملات نہ حج ادا کرنے سے معاف ہوں گے اور نہ ہی شب برات میں نماز ادا کرنے سے معاف ہوں گے، نہ شب برات جاگنے سے معاف ہوں گے۔ اور آپ چاہتے ہیں تو اس رات میں آپ معافی طلب کر لیں، وہ بندہ معاف فرما دے گا تو آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ اب 6 رکعت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد کوئی بری بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب 12 سال کی عبادت کافی ہوتی ہے۔ خالق کائنات قادر مطلق ہے، وہ جس کو چاہے جو عطا فرما دے، جس کو چاہے جہنم عطا کر دے، جس کو چاہے جنت عطا فرما دے، اس پر کوئی بھی انسان تنقید نہیں کر سکتا۔ اب وہ چاہے تو ایک رات کے عوض میں 12 سال کا ثواب عطا فرمائے، چاہے وہ 50 سال کا ثواب عطا فرمائے، وہ قادر مطلق ہے۔ اور یہ حدیث ترمذی شریف جلد 1 صفحہ نمبر 98 پر، اور یہی حدیث ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص 5 راتوں میں سے شب بیداری کرے، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص 5 راتوں میں شب بیداری کرے، یعنی کہ رات کو جاگے، رات بھر عبادت کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ انہی میں ایک رات شعبان کی 15ویں رات ہے، یعنی کہ جسے موراب اپنی زبان میں شب برات کہتے ہیں۔ تو اس میں جو بیداری کرے اور خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرے تو اس کے لیے جنت واجب قرار دے دی جاتی ہے۔ اور یہ روایت الترغیب و ترہیب جلد 2 صفحہ نمبر 98، بار شریعت حصہ 4 صفحہ نمبر 105 پر موجود ہے۔ تو اے خوش عقیدہ مسلمان، بڑی ہی پیاری رات آنے والی، بہت ہی برکتوں والی رات ہے، بہت ہی کمالات والی رات ہے۔ اس رات میں ہمارے اور آپ کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ تم جانتی ہو کہ شب میں کیا ہوتا ہے، یعنی شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ ارشاد فرمائیں کہ شب برات میں 15ویں شعبان کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں جو بچہ پیدا ہوگا وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس رات میں کس گھر میں کس کی اولاد، کس کے نصیب میں کیا ہوگا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا،